السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 90 سے لے کر 91 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ایمان ہے، اور جو اس کے بعد والی کتاب ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ چلے ہم مخارج کے رول کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ادغام نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ سب سے پہلے ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں مل جانا، یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف میں مدغم ہو جانا، اسے ادغام کہتے ہیں۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، اور تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور اگلے حرف پر دیا جائے گا اور اس کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور غنّے کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ ہونی چاہیے۔ اب حروف ادغام ہیں کیا؟ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان میں سے کچھ حروف جو ہیں غنّے کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں اور کچھ بلا غنّے کے۔ حروف ادغام کی اقسام کو دیکھیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ادغام بلا غنّہ، ادغام مع الغنّہ۔ اب دیکھیں ادغام بلا غنّہ میں لام اور را جو ہے یہ غنّے کے بغیر ادا کیا جاتا ہے، اور ادغام مع الغنّہ میں یا، میم، واو اور نون یہ جو ہیں غنّے کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آپ اس کالم کو دیکھیں، یہاں سائڈ میں یا، میم، نون اور واو لکھا ہے۔ یہ حروف جو ہیں حروف ادغام میں سے ہیں، یہ حروف غنّے کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ یا کی مثال کو دیکھیں، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے، ہم میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو ہم یا کے اندر مدغم کریں گے۔ کیسے؟ من یؤمنو، من یؤمنو، یہاں غنّہ ہوگا، غنّہ جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ کا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھیں، را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف ادغام میں سے ہے، اس کے اوپر تشدید ہے،
ہم تنوین کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور تنوین کو یا کے اندر مدغم کریں گے. کیسے؟ خیرن یرا، خیرن یرا، یہاں بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ میم کی مثال کو دیکھیں. یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے. میم جو ہے حروف ادغام میں سے ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے. ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور نون ساکن کو جو ہے اگلے میم کے اندر مدغم کریں گے. کیسے؟ میم مثلہ، میم مثلہ. ٹھیک ہے. یہاں غنہ ہوگا اور غنے کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھیں. رسول من اللہ، رسول من اللہ. دیکھیں لام کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، میم کے اوپر تشدید ہے اور ہم جو ہے تنوین کو جو ہے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ تنوین کو ہم میم کے اندر مدغم کریں گے. کیسے؟ رسول من اللہ، اور یہاں غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب آپ نون ساکن کی مثال کو دیکھیں. من نار، من نار. دیکھیں یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد پھر نون آ رہا ہے اور نون جو ہے حروف ادغام میں سے ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے. تو ہم پچھلے میم کو جو ہے نون کے ساتھ ملائیں گے، اگلے والے نون کے ساتھ ملائیں گے اور جو بیچ والا نون ہے جو نون ساکن ہے وہ نون اگلے والے نون کے اندر مدغم ہو جائے گا. کیسے؟ من نار، من نار. ٹھیک ہے. اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھیں. عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں تن، تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد نون آ رہا ہے اور نون کے اوپر تشدید ہے، تو ہم تنوین کو جو ہے نون کے اندر مدغم کریں گے اور یہاں غنہ کریں گے اور غنے کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی. کیسے؟ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ. ٹھیک ہے. اب آپ واو کی مثال کو دیکھیں. من والن. دیکھیں یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، واو کے اوپر تشدید ہے اور ہم پچھلے میم کو جو ہے واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور جو نون ساکن بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم واو کے اندر مدغم کریں گے اور یہاں غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. کیسے؟ من والن، من والن. ٹھیک ہے. اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھیں. الہ واحد، الہ واحد. ہا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، واو کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا اور ہا کے اوپر جو تنوین ہے اسے ہم واو کے اندر مدغم کریں گے. ٹھیک ہے. تو کیسے کریں گے؟ الہ واحد، الہ واحد. تو یہاں غنہ ہوگا اور غنے کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 سے 3 سیکنڈ. ٹھیک ہے. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اب آپ لام اور را کو دیکھیں. یہ دونوں حروف بغیر غنے کے ادا ہوں گے. آپ لام کی مثال کو دیکھیں. من لدنک، من لدنک. دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے اور یہاں غنہ نہیں ہوگا. ہم میم کو جو ہے لام کے ساتھ ملائیں گے اور نون کو جو ہے لام کے اندر مدغم کریں گے. کیسے؟ من لدنک، من لدنک. مل ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھیں. جنات لہم، جنات لہم. دیکھیں تا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے اور لام جو ہے حروف ادغام میں سے ہے، تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. ہم تنوین کو جو ہے لام کے اندر مدغم کریں گے لیکن غنہ ہرگز نہیں کریں گے. اب آپ را کی مثال کو دیکھیں. مرحمہ، مرحمہ. دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، را کے اوپر تشدید ہے اور را جو ہے حروف ادغام میں سے ہے، تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا. اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھیں. عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ. تو دیکھیں تا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد را آ رہا ہے
اور را کے اوپر تشدید ہے، اور را جو ہے حروف ادغام میں سے ہے، تو یہاں بھی غنہ بالکل نہیں ہوگا، یہ غنے کے بغیر پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ عیشت راضیہ، عیشت راضیہ۔ میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔